दावा से सुभान अल्लाह ने कहा, कह दीजिए। किसी ने कहा कि मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों पर कबूतर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों पर कबूतर नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। अब आइए, नशा और इस्लाम के हवाले से आज के अज़ीमुश्शान इजलास मुनक्किद किया गया है। इसमें आप हजरात बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह सुनेंगे और मुझे यकीन है कि उसमें से जो बातें आपको अच्छी लगेगी आप उसे दिल में बिठाने की कोशिश भी करेंगे और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अब आइए, सिगरेट और तंबाकू ये आजकल लोगों की बहुत ऐसी आदत बन चुकी है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घंटे 2 घंटे से उन्हें एक बीड़ी या फिर एक सिगरेट चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आधे आधे घंटे पर या नहीं आधे घंटे पर तो 1 घंटे पर कम से कम उसको तंबाकू चाहिए। अब तंबाकू और सिगरेट के क्या नुकसानात हैं, इस पर इंशाअल्लाह मुबल्लिग सुन्नत कारी अताउर रहमान नूरी साहब बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपके हवाले आपके इंशाअल्लाह गोश गुजार करने की सआदत हासिल करेंगे। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात इनकी गुफ्तगू को बहुत संजीदगी से सुनने की कोशिश करें, और इनकी आमद से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग स्टेज के बिल्कुल सामने दीवार से लगकर खड़े हुए हैं वो लोग वहां से हट जाएं, और वहां से हटने के बाद ये बिछात का इंतजाम उन्हीं लोगों के लिए किया गया है, वो लोग वहां से यहां पर आकर बैठने की कोशिश करें। अब आइए, सिगरेट और तंबाकू के क्या नुकसानात हैं, उन नुकसानात को बयान करने के लिए मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी कारी अताउर रहमान नूरी साहब आते हैं, इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मैं जिस अंदाज से हदिया दरूद मुबारक पढ़ाऊँ, आप तमामी हाज़रीन मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़िंदगी ये अल्लाह तबारक ताला की अमानत करदा शय है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें अमानतें अता फरमाई है, उन अमानतों में से एक अहम अमानत ये सेहत है। इस्लाम में जा बजा सेहत की मुहाफ़िज़त के हवाले से तालीमात नज़र आती है। इस्लाम सेहत के हवाले से हमें मियाना रवी इख्तियार करने का दर्स देता है। इसीलिए इस्लाम ने हर उस बात को, हर उस शय को हमारे लिए मना फरमा दिया है जो हमारे लिए मुज़िर है, जो हमारे लिए नुकसान का बाइस है, जिसकी वजह से सेहत इंसानी
خراب ہوں گی یا انسانی صحت پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، شاہکار دست قدرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دو چیزوں کے حوالے سے بے فکر ہے، دو چیزوں کی انسان بڑی ہی ناقدری کرتا ہے، اس کی اہمیت کا احساس اس کو نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، پہلی صحت اور دوسرا وقت، یعنی انسان نہ صحت کے حوالے سے سنجیدہ نظر آتا ہے اور نہ ہی وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے عوامل میں سے منشیات ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے صحت انسانی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، منشیات کے منفی اثرات کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم یکے بعد دیگرے اس کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل ایک حدیث پاک کے ذریعے سے صحت کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان کا جسم سلامت ہے تو وہ فعال رہے گا، وہ خوشحال رہے گا، عبادت الہی کو بجا لانے میں وہ سرگرم نظر آئے گا۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں عبادت الہی کو انجام دینے میں کمزوری محسوس ہوتی ہو تو رات کے وقت کھانا تناول کر لیا کرو، تاکہ اس کھانے کے ذریعے سے تمہارے جسم کو طاقت میسر آ جائے، تمہارا جسم قوی ہو جائے اور اس طاقت کے ذریعے سے تم اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، مگر چلنے کا انداز مریل سے تھا، انتہائی مریل انداز میں وہ راستہ طے کر رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا درہ اٹھا لیا اور نوجوان کو تنبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اسلام زندگی کا نام ہے، موت کا نام نہیں۔ ایسی چال اختیار کرو جس سے زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہوئے نظر آئے، جس سے زندگی کے آثار نظر آئے۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جو چلنے کے حوالے سے اسلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے، چلنے میں میانہ روی اختیار کی جائے، نہ اتنا تیز چلا جائے، نہ اتنے آگے چلا جائے کہ تکبر کا اظہار ہو، اور نہ اتنا سست رفتار کو اختیار کی جائے، نہ اتنا سستی کا مظاہرہ کیا جائے کہ انسان بیمار نظر آ جائے، انسان لاغر نظر آئے، انسان لاچار نظر آئے۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، سگریٹ کے ذریعے سے، بیڑی کے ذریعے سے، تمباکو کے ذریعے سے بے شمار مضر اثرات انسان کی صحت پر مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسی اشیاء ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آج معاشرے میں عیب تصور نہیں کیا جاتا ہے، عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھلے شراب کو عیب تصور کیا جاتا ہو، مگر سگریٹ نوشی کو، تمباکو نوشی کو ذرہ برابر بھی عیب تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ آؤ ہم جاننے کی کوشش کریں اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا اور کس طریقے سے یہ رفتہ رفتہ ترقی کے مراحل کو طے کرتا گیا۔ اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے 1442 میں تمباکو کی دریافت ہوئی، اور تمباکو کی دریافت کولمبس نے کی۔ یہ وہی کولمبس ہے جس نے انڈیا کی دریافت کی تھی۔ 1442 میں اس نے تمباکو کو دریافت کیا، اور اس کے بعد اس کی کاشت کے جو مراحل تھے وہ ایک ملک کی سرحد سے نکل کے دوسرے ممالک کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ ورجینیا میں اس کی کاشت کی جانے لگی، میری لینڈ میں اس کی کاشت کی جانے لگی، اور رفتہ رفتہ اس میں ایسی ترقی ہوئی کہ دنیا کے ہر ملک تک اس نے بڑی آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر لی۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، انسان آج سگریٹ کو بطور فیشن کے بھی استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سگریٹ استعمال کرنا یہ ترقی یافتگی کی
دلیل سمجھی جا رہی ہے یا اپنے ایجوکیٹ ہونے کی دلیل سمجھی جا رہی ہے؟ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سگریٹ کے منفی اثرات کے حوالے سے سائنسداں کیا کہتے ہیں، اطباء کیا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو انسان کی امیونٹی پاور ہوتی ہے، جو انسان کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، جو قوت مدافعت ہوتی ہے، منشیات کے ذریعے سے وہ کمزور ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ ویک ہو جاتی ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہوگا کہ ہمارا جسم بیماریوں سے قوت مدافعت کی وجہ ہی سے بچا رہتا ہے۔ اگر قوت مدافعت کم ہو جائے، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے مرض میں ہم مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں، اور منشیات قوت مدافعت کو کمزور کر دیتا ہے، امیونٹی پاور کو کمزور کر دیتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد سگریٹ کے حوالے سے، بیڑی تمباکو کے حوالے سے سائنسداں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سی این ایس ہوتا ہے، جو انسان کا دماغ ہوتا ہے، منشیات اس کو ڈپریس کر دیتے ہیں، یعنی انسان کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں، انسان کا دماغ زائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ممکن ہے کوئی اس میں سے یہ کہے بیٹھے مولانا صاحب سگریٹ میں تو نکوٹین ہوتا ہے، ٹینن ہوتا ہے، اور ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ جب مائنڈ ڈپریس ہو جائے یا تھکاوٹ کا جب احساس ہو یا بہت زیادہ جسم تھکن محسوس کرنے لگے، ایک کپ چائے پی لو، ایک سگریٹ کا کش مار لو، فوراً جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، فوراً مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ نے یہ سنا ہوگا، مگر آپ نے کنٹینٹ کا مکمل طریقے سے جائزہ نہیں لیا ہے۔ سگریٹ میں صرف نکوٹین نہیں بلکہ سگریٹ میں ٹارک بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ نکوٹین از اے اسٹیمولنٹ ایجنٹ، نکوٹین اسٹیمولنٹ ایجنٹ ہے، مگر اس کے ساتھ جو ٹارک ہوتا ہے، ٹارک از اے پوائزن، ٹارک ایک زہر ہے، ٹارک ایک ایسی شے ہے جو رفتہ رفتہ ٹریڈجنلی انسان کے اوپر منفی اثرات کو مرتب کرتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے شخص کا مائنڈ ڈپریس نظر آتا ہے۔ جب سوسائڈ کیسز کی جانچ کی گئی، میں اس کا ریشو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر 100 لوگوں نے خودکشی کی ہے تو جب ان کی جانچ کی گئی تو 90 لوگ اس میں ایسے نظر آئے جو منشیات کا شکار تھے، جو نشے کا شکار تھے، جو تمباکو نوشی کیا کرتے تھے، سگریٹ سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہر سگریٹ پینے والا سوسائڈ کرتا ہے، ہر سگریٹ پینے والا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ بھی کہہ بیٹھے مولانا صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہو سگریٹ کے یہ نقصان ہے، وہ سینے کو ڈپریس کر دیتے ہیں، کینسر ہوتا ہے، سرطان ہوتا ہے، ٹیوبرکلوسس کا مرض لاحق ہوتا ہے، مگر ان میں بہت سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری بستی میں کئی افراد ایسے بھی ہیں یا کئی کیسز ایسے بھی پائے گئے ہیں جنہوں نے نہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی گٹکے کا استعمال کیا، نہ کبھی کسی قسم کے نشے میں وہ مبتلا ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ کینسر کے مرض سے لاحق ہو گئے، اس کے باوجود بھی تپے دق نے ان کو گھیر لیا۔ آخر کار یہ کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو ایوریج بیان کیا گیا وہ یہ ہے، آپ 2 جماعت بنائیے، دونوں جماعت میں 100 افراد کو رکھیے۔ اے جماعت میں ایسے 100 افراد رہیں گے جنہوں نے کبھی کسی قسم کا نشہ نہیں کیا،
बी जमात में ऐसे अफराद को आप रखिए जो नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, शराब का हो, अफीम का हो, या मुंशिया तंबाकू नोशी हो, सिगरेट नोशी हो। तो जब उन पर जांच की गई, उनकी तहकीक की गई, तो उनमें जो बीमारियों की शरह थी वो ए जमात की बनिस्बत बी जमात में 25% थी। यानी ए जमात में 1% डिसीजेस पाई जाती है और बी जमात में जो एडिक्ट है, जो मुनशियात के शिकार है, उनमें 25% अमराज पाए जाते हैं। मालूम ये हुआ 1% जो पाए जाते हैं वो तकदीर की बिना पर है और 25% जो पाए जाते हैं यहाँ पर तकदीर भी है और बेएहतियाती भी है। इस्लाम ने जिन चीजों से मना फरमाया है उसके एहकामात को जानने के बाद उसमें मुब्तला होना भी है। ए रसूल गिरामी वकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिगरेट के जरिए से इंसान का जो सीनेस होता है, डिप्रेस होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बीमारी है, हमने उसका नाम सुन अज़ान इशा हो रही है। इंशाअल्लाह तबारक ताला नमाज इशा को हम प्रोग्राम के बाद मद्दो बाबा मस्जिद में अदा करेंगे। आप हजरात खामोशी के साथ बैठे रहें। तो अर्ज ये कर रहा था, एक बीमारी अल्जाइमर, इसमें ये होता है कि जो मुनशियात का शिकार होता है तो सीएनएस डिप्रेस होने की बिना पर उसकी याददाश्त में कमी वाक़ई होती है। यानी अभी कुछ बात किए, आधे घंटे बाद उनसे पूछेंगे तो मुमकिन है कि मुकम्मल बातें उनको याद ना रह पाई हो, वो भूलना शुरू कर देते हैं। एक बात मैं फिर दोहरा दूं, हम ये नहीं कहते कि हर स्मोकर को अल्जाइमर होता है, हम ये नहीं कहते कि हर स्मोकर को कैंसर होता है, या हर मुनशियात के शिकार आदमी को कोई ना कोई बीमारी लाहक होती है। अलबत्ता ये जरूर है कि जब हम अमराज का जायजा लेंगे, अमराज पर स्टडी करेंगे, तो अक्सरियत एडिक्ट पर्सन की नजर आती है, अक्सरियत मुनशियात का शिकार लोगों की नजर आती है। एक मिसाल के जरिए से इसके क्या नुकसान है उसको हम समझेंगे और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देंगे। मिसाल के तौर पर एक नौजवान है, अभी उसकी उम्र 28 या 30 साल की है, वो मुनशियात का शिकार था, तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी किया करता था। इत्तेफाक से उसको कैंसर का मर्ज लाहक हो गया। 30 साल की उम्र में वो इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है। उसकी शरीक हयात दुनिया में मौजूद है, उसके 2 बच्चे मौजूद हैं। अब आप सोचें, 30 साल की उम्र में उस नौजवान का इंतकाल हो गया, शरीक हयात मौजूद, 2 बच्चे मौजूद, उनकी किफालत कौन करे, उनकी परवरिश कौन करे, उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान कौन दे, उन बच्चों की निगहदाश्त तो कौन करे। मुमकिन है कोई ये कह बैठे उस बेवा की दूसरी शादी कर दी जाए, दूसरा निकाह कर दिया जाए। ठीक है, उस बेवा ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन वो जो शौहर होगा, हर शौहर पहले शौहर के बच्चों को कबूल नहीं करता है, तो उन 2 बच्चों की किफालत कौन करेगा। मुमकिन है कोई ये कह बैठे नाना नानी कर लेंगे, नाना नानी कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से निगहदाश्त वालिदैन करेंगे यहाँ पर उसमें कमी वाक़ई हो जाएंगी, तालीम और तरबियत में कमी वाक़ई हो जाएंगी, माँ बाप के प्यार से महरूम रह जाएंगे। ऐ दीवान गान इश्क मुस्तफ़ा, तो ऐसी आदत जो हमारे लिए भी मुज़िर हो, हमारे बच्चों के लिए भी मुज़िर हो, हमारे फैमिली के लिए भी मुज़िर हो, तो हमें उसे तर्क ही कर देना चाहिए। इस बात को, इस मिसाल को हमने इसलिए पेश किया, अगर मैं ये बात पेश करता कि सिगरेट पीने वाला 15% धुआं अपने जिस्म में लेता है और 85% धुआं वो माहौल को देता है, और 15% जो धुआं वो खुद जज्ब करता है वो फिल्टर के जरिए करता है। सिगरेट में फिल्टर होता है, फिल्टर के जरिए से वो 15% धुआं जज्ब करता है, और विदाउट फिल्टर के वो 85% धुआं एनवायरनमेंट में छोड़ता है। तो वो जितना खुद के लिए हानिकारक है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक वो माहौल के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है। तो किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता था, हमें उससे क्या, दूसरे लोगों को मर्ज लाहक होता है, होने दो, दूसरे लोग तकलीफ में मुब्तला होते हैं, होने दो, हमें उससे क्या, हमारा शौक पूरा हो रहा है। लेकिन जब बात
گھر کی ہو، جب بات فیملی کی ہو، جب بات بیوی بچوں کی ہو، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں سگریٹ نوشی کیوں کروں، اس کی وجہ سے میرے بچے کو بھی نقصان ہوگا، میری بیوی کو بھی نقصان ہوگا، میری فیملی کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اے دیوان گانش کے مصطفیٰ، اس اجلاس سے ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم سگریٹ کو بند کر دیں گے۔ اب سگریٹ بند کرنے کا طریقہ کچھ احباب یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آپ روزانہ 10 سگریٹ پیتے ہو تو 10 پینے کے بجائے 8 کر لو، ایک ہفتے کے بعد 7 کر لو، پھر 6 کر لو، پھر 5 کر لو، اس طرح سے رفتہ رفتہ آپ سگریٹ کم کرتے چلے جاؤں گے۔ تو ایسا بھی نہیں، انسان کی باڈی جس چیز کو ایبزارب کرنے کی عادی ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو ایبزارب کر کے رہتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے مجھے سلائن لگانے کے لیے کہا، نارمل سلائن لگائی یا ڈی این ایس لگائی، میری باڈی کو جو سوڈیم پوٹاشیم چاہیے تھا وہ 100 ml چاہیے تھا، اور سلائن کتنے ml کی ہوتی ہے؟ 500 ml کی۔ جب میں نے 500 ml کے سلائن لگا لی، جبکہ میری باڈی کو ضرورت صرف 100 ml کی تھی، تو میری باڈی 100 ml سوڈیم پوٹاشیم سلائن کے لکوڈ کو ایبزارب کر لیں گی، اور جو 400 ml میری سلائن کا ہوگا وہ استنجا کے راستے سے خود بخود باہر نکل جائے گا۔ یعنی میری باڈی کو، میرے جسم کو جتنی ضرورت تھی اس نے قبول کر لیا اور باقی کا اخراج کر دیا، باقی کو خارج کر دیا۔ اب میں روزانہ 10 سگریٹ پیتا ہوں، ہر سگریٹ سے میری باڈی 1 ملی گرام نکوٹین اور ٹارکو کا ایبزارب کرتی ہے۔ میں نے 10 کی بجائے 8 کر دیا، یا 10 کی بجائے 5 کر دیا۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 ملی گرام پر ڈے جو نکوٹین اور ٹارک باڈی ایبزارب کر رہی تھی 10 سگریٹ کی بجائے 5 کرنے سے اب وہ 10 کی بجائے 5 ملی گرام نکوٹین اور ٹارکو کا ایبزارب کریں گی۔ ایسا نہیں ہے، میری باڈی جو ہے وہ 10 ملی گرام نکوٹین کی عادی ہو چکی ہے، اس لیے 5 سگریٹ پینے پر اب وہ ہر سگریٹ سے 1 ملی گرام نہیں بلکہ ہر سگریٹ سے وہ 2 ملی گرام نکوٹین اور ٹارکو کا ایبزارب کریں گی۔ یعنی ہم 10 پیے تب بھی ہی اتنا نکوٹین ہماری باڈی ایبزارب کریں گی، 5 پیے تب بھی ہماری باڈی اتنا ہی نکوٹین ایبزارب کریں گی۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سنی دعوت اسلامی منع کرنے کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ ڈیز کو فکس کر لیجئے، کچھ دن متعین کر لیجئے، 10 دن، 11 دن، 15 دن یا 1 مہینہ۔ 1 مہینے میں مجھے مکمل طور سے سگریٹ کو چھوڑنا ہے، تو پھر یہ درست طریقہ ہے۔ 10 سے آپ 9 کریں، 9 سے 8 کریں، 8 سے 5 کریں، لیکن جو آپ نے وقت متعین کیا ہے 15 دن یا 1 مہینے کا، مکمل اس مدت میں آپ اس سے بچ جائیے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ کچھ ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جو نکوٹین کی دوائیاں ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کیجئے، اس کے استعمال کی وجہ سے آپ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، اگر ہم ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے چیز کے کیوں عادی بن رہے ہیں؟ یعنی سگریٹ چھوڑنے کے لیے ہم پھر سے نکوٹین ہی کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر ہمیں چھوڑنا ہے تو ہم مکمل طریقے سے چھوڑ دیجئے، نکوٹین کی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں، اگر ہم تہیا کر لیں تو یقیناً ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی اگر ہم نے ٹھان لیا، مثال کے طور پر میں نے اپنے ہاتھ میں $1 لیا، میں آسمان کی طرف اس $1 کو اچھالتا ہوں، چند سیکنڈ کے بعد وہ زمین کی طرف لوٹ آئے گا۔ ایک وزنی پتھر کو اوپر پھینک دیا، چند سیکنڈ کے بعد وہ زمین کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن اس سے کہیں زیادہ وزنی ایروپلین، ہوائی جہاز آسمان پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہاں سے کھڑے رہ کر گیٹ پر جو شخص کھڑا ہے اس کو آواز لگانا چاہوں گا، بغیر مائک کے آواز نہیں لگا سکتا، مگر میں یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کسی سے بات کرنا چاہوں گا تو فون کے ذریعے سے برابر بات کر سکتا ہوں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، انسان نے جب ٹھان لیا کہ مجھے بنانا ہے، مجھے کرنا ہے، تو انتہائی وزنی شے کو وہ ہوا میں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب انسان سوچ لے، ٹھاننے پر آ جائے تو ایسی چیزوں کو ایجاد کر دے۔ اگر ہم خود یہ تہیہ کر لیں، خود یہ ٹھان لے کہ مجھے چھوڑنا ہے، مجھے چھوڑنا ہے، مجھے چھوڑنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ دن دور نہیں۔ آپ آج تہیہ کریں گے اور اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے تہیہ کر لیا